ملا کوئی پگڑیوں والا یہ نصرت کے قابل نہیں ہے، کوئی پیر عبدالقادر جیلانی یا اس طرح کے لوگوں نے بنائے ہیں۔ جب تم ایک صف میں کھڑے ہو جو تمہارے سامنے کفار آ جائے، مواجہت ہو جائے اور جنگ کے لیے تم تیار ہو، جو سامنے کفار ہیں اور تم اس طرف ہو، فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹھ نہیں جو ہے وہ موڑنی ہے۔ کہ جب انسان دیکھے کہ ہمیں نصرت حاصل ہو گئی ہے، ہم جو ہے جیت گئے ہیں، تو اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے جہاد لڑا، ہم نے جو ہے وہ لڑائی لڑی، ہم بڑے مضبوط تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو۔ ومن رباط الخیل، گھوڑوں کو تیار کر کے رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، ان پر ہیبت رکھ سکو۔ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے اس لیے کہ صحابہ کی آپس میں محبت ہو جائے، الفت ہو جائے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ آج ہمارے سامنے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ اس پر گفتگو ہوگی۔ سورۃ الانفال، انفال جو ہے یہ مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ نفل جو ہے یا انفال، یہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو جہاد کے بعد مسلمان جو ہے وہ کافروں سے لیتے ہیں، یعنی جو مال غنیمت ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال اور توبہ، اگر ہم قرآن مجید کے آغاز میں جائیں تو ہمارے پاس سورۃ البقرہ اور آل عمران ہے۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران جو ہے اس میں تأصیل اور تأصیل ہے، یعنی کیسے جو ہے ایک سوسائٹی بنتی ہے، شروعات کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کا آغاز، شروعات بتائی، جس طرح کہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 نماذج جو ہیں بتائے تھے کہ یہ 3 نماذج ہیں آپ کے پاس۔ ایک جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا، اور ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ایک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو فرما برداری سے قبول کرتے رہے۔ تو سورۃ البقرہ اور آل عمران ہے، اس میں تأسیس ہے اور تأصیل ہے۔ اسی طرح پہ جو ہے سورۃ النساء جو ہے اور مائدہ، یہ 2 صورتیں، اس میں تکمیل ہے، تتمیم ہے اور تکمیل ہے۔ جو احکام رہ گئے تھے اس میں احکام اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء اور مائدہ میں تکمیل اور تتمیم کے جو ہے وہ احکام نازل کر دیے۔ پھر سورۃ الانعام اور اعراف جو ہے، اس میں جو ہے نا خصومہ اور جدال ہے، مناظرہ ہے، مناقشہ ہے کفار مکہ کے ساتھ، ایک قسم کی گفتگو ہے، رد و ردود ہیں۔ تو یہ سورۃ الانعام اور اعراف میں خصومہ اور جدال، مناظرہ جو ہے، رد و ردود وغیرہ آتے ہیں۔ پھر سورۃ الانفال اور توبہ جو ہے، ان کا تعلق جو ہے یہ جہاد سے ہے، مواجہہ سے ہے، ایک قسم کا آپ جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ مواجہت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کھلی جو ہے آپ اس کو پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس کا تعلق اس سے ہے جو سورۃ الانفال اور توبہ ہے۔ جب آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ اس میں شدت پائیں گے، احکام میں شدت ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ جو خطاب ہے اس میں شدت ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ انسان نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو کمزوری نہیں دکھائی گئی، بلکہ شدت سے ان کے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انفال جو ہے، سورۃ الانفال، یہ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جو کہ سن 2 ہجری میں، یعنی رمضان میں ہی سن 2 ہجری میں جو ہوا تھا، تو یہ غزوہ بدر کے بعد سورۃ الانفال جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو سورۃ البدر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجہاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ احکام ہیں، جہاد کے آداب ہیں اور نصرت کے اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اور انفال جو ہے مال غنیمت، اس میں صحابہ کرام کا جو ہے اختلاف ہوا تھا، جو کہ پہلی جنگ تھی، تو صحابہ کرام کا اختلاف ہوا تھا کہ مال غنیمت کس کو ملے۔ ان کو ملے جو مکہ میں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کو ملے جو لڑتے رہے ہیں، یا ان کو ملے جو دفاع کر رہے تھے۔ تو یہ کس کو مال غنیمت ملے گا؟ کوئی کہتا تھا ہمارا حق ہے، کوئی کہتا تھا ہمارا حق ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات ہی اسی حوالے سے بتا دی کہ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہاں پہ اگر کہنے والا کہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز جو ہے اس عارضی چیز سے کیوں کیا ہے، یعنی ایک مال غنیمت ایک مال ہے، ایک چیز ہے، اس سے آغاز کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جہاد سے، کسی اہم مسائل سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ تربیت جو ہے پہلے ہے جہاد سے۔ اگر انسان کی، مسلمان کی تربیت نہیں ہے تو وہ جہاد کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو جہاد سے پہلے انسان کی تربیت ہے، تو اس میں تربیت اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جو تم پوچھ رہے ہو مال غنیمت کے بارے میں، جو تم کہہ رہے ہو کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ جو جہاد سے پہلے انسان کی تربیت ہے، اس لیے آپ سورت کو اگر پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو اس میں آپ جو ہے جہاد کے آداب اور نصرت کے اسباب کو پائیں گے۔ جہاد کے آداب اور نصرت کے اسباب جو ہے وہ کثرت سے آپ اس صورت میں پائیں گے۔ پہلا ادب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں ہی جو بیان فرما دیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ کچھ گروہ تھا جو رضامند نہیں تھا جہاد نکلنے کے لیے، غزوہ جنگ کے لیے۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کو جہاد کے لیے یا جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ادب جو جہاد کا بیان فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، تو طلب اور نصرت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ مدد اور نصرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور جو ہے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی جو ہے وہ ملا، کوئی پگڑی والا یہ نصرت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی پیر عبد القادر جیلانی یا اس طرح کے لوگوں نے بنائے ہیں، یہ نصرت کے قابل نہیں ہے۔ نصرت اور مدد صرف اللہ تعالیٰ سے آتی ہے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کی مدد فرمائی، کس طریقے سے؟ 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ تو یہ دوسرا ادب اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ پھر تیسرا ادب سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والو، جب تم ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سامنے کفار آ جائے، مواجہت ہو جائے اور جنگ کے لیے تم تیار ہو جو سامنے کفار ہیں اور تم اس طرف ہو، فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹھ نہیں جو ہے وہ موڑنی ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ادب ہے جہاد کا، اور اس لیے یہ کبائر جو ہے، جو انسان جہاد کی صف سے بھاگ جاتا ہے جب دونوں صفیں کھڑی ہو جائیں، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ انسان جو ہے وہ جہاد سے بھاگ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے ایک اور ادب سکھایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ جب انسان دیکھے کہ ہمیں نصرت حاصل ہو گئی ہے، ہم جو ہے جیت گئے ہیں، تو اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے جہاد لڑا، ہم نے جو ہے وہ لڑائی لڑی، ہم بڑے مضبوط تھے، ہمارے اندر بڑی شجاعت تھی، یہ تھا وہ تھا۔ نہیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں قتل کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اسی طرح اے نبی، آپ نے جو مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی پھینکی تھی ان کی آنکھوں میں۔ تو یہ بھی جہاد کا ادب ہے کہ انسان جب جہاد کرتا ہے اور اس کو نصرت اور مدد حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ جو سارا فوائد ہیں اور ساری جو مدح ہے، اپنے تعریفیں ہیں، وہ اپنے لیے نہ رکھے، بلکہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نصرت کے اسباب ہیں وہ بھی اس صورت میں بیان فرمائے۔ پہلا سبب جو ہے نصرت کا، مدد کا، جیتنے کا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی انسان کو مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا سبب بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً جو ہے ان کی بات کو جو ہے وہ مانو اور سنو، اور ان کی بات پر، ان کی طلب پر، ان کے حکم کی جو ہے فرمانبرداری کرو۔ یہ بھی اسباب ہیں، نصرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو۔ یہ بھی اسباب ہے نصرت کے، اگر انسان خیانت نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں، تو اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب جو ہے، اس میں کافی زیادہ آپ اسباب پائیں گے نصرت کے، اگر آپ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب جو ہے نصرت کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم مواجہت کر لو، کسی کے سامنے آ جاؤ، یعنی اپنے دشمنوں کے سامنے آ جاؤ اور صف میں کھڑے ہو جاؤ، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یعنی جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور اختلاف نہ کرو۔ یہ خطرناک چیز ہے، ولا تنازعوا، کہ مسلمان آپس میں ہی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں آج۔ تو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، تو تم
اگر اختلاف کرتے ہو، آپس میں اختلاف کرو گے، فتفشروا تو تم جو ہے وہ فیل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تمہاری ہیبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، واصبروا اور صبر کرو۔ اس میں کافی زیادہ جو ہے اسباب ہیں نصرت کی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جہاد کے لیے انسان کو، مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ تیار رہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں یا اپنی عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، جہاد کے لیے تیار رہیں۔ یہ مسلمان کا جو جہاد کے لیے تیاری ہے، یہ دشمن کو خوف کے لیے، جب انسان جہاد کے لیے آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، جنگ کے لیے لڑنے کے لیے چیز ہیں۔ آج جس طرح پاکستان کے پاس جو ہے ایٹمی قوت ہے، تو ہمارا دشمن ہم سے لڑنے کے لیے ڈرتا ہے، تو اس لیے جہاد کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی استطاعت ہے انسان تیاری رکھے، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ من قوت ومن رباط الخیل، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آتی ہے کہ قوت سے کیا مراد ہے، آپ فرماتے ہیں رماح، جو انسان جو ہے وہ رماح ہوتی ہے، تیر ہوتا ہے، تیر بازی ہوتی ہے، اس کے لیے تیار رہے، وہ تیار کر کے رکھے۔ ومن رباط الخیل، گھوڑوں کو تیار کر کے رکھو، ترہبون به عدو اللہ، تاکہ تم اپنے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، ان پر ہیبت رکھ سکو۔ تو یہ جہاد کے لیے تیاری بھی انسان کو، بلکہ ایک پوری سوسائٹی کو اور ایک ملک کو، خاص طور پہ مسلم ممالک کو رکھنی چاہیے جہاد کے لیے تیاری۔ یہ نہیں کہ ہماری جو ہے وہ معاشی صورت بڑی اچھی ہے، جہاد کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، معاشی طور پہ ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں، امن و امان ہے، نہیں، کبھی بھی انسان کو جنگ کے لیے تیار رکھنا چاہیے، کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، تو انسان اپنی طاقت جو ہے مسلمانوں کو، اس کو تیار رکھنا چاہیے، اپنی طاقت کو۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب نصرت کا بیان فرمایا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ آپس میں الفت کے ساتھ رہو، مومن آپس میں الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن یہ الفت اور محبت آپس میں مومنوں کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی اگر آپ جو ہے وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے اس لیے کہ صحابہ کی آپس میں محبت ہو جائے، الفت ہو جائے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اور الفت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں الفت اور محبت ڈالی، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے وہ مومنوں کے لیے ایک تخفیف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے نبی کو فرماتے ہیں حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جو ہے وہ تیار رکھواؤ جہاد کے لیے، ان کو جو ہے وہ جوش دلاؤ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ ایک کے مقابلے میں اگر 20 ہیں تو وہ لڑیں گے، ان پر واجب ہے لڑنا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا، اگر 100 ہیں تو 100 کے مقابلے میں 1000۔ یہ فرض تھا مومنوں پہ شروع میں، آغاز میں، جب اسلام کے آغاز میں، کیونکہ مسلمان کے پاس طاقت اتنی نہیں تھی تو یہ فرض تھا۔ لیکن جب مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف بیان کر دی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفاء، اللہ تعالیٰ نے اب تخفیف کر دیا ہے، کیوں؟ وہ جان گیا ہے کہ تم میں ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اگر آپ میں 100 ہیں تو ان کے لیے 200 سے لڑائی کرنا واجب ہے۔ اگر 200 ان کے سامنے آ جائیں تو 100 کا لڑائی کرنا واجب ہے، یعنی ایک کے مقابلے میں 2۔ تو جب بھی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات دیکھیں یا جو بھی جنگیں دیکھیں مسلمانوں کی، آپ اس میں پائیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ جنگوں میں کم رہی ہے۔ غزوہ بدر سے آپ شروع ہو جائیں، غزوہ احد سے شروع ہو جائیں، لیکن جب مسلمان کی تعداد زیادہ تھی اور اپنے آپ پہ تعجب ہوا اور اپنے آپ پہ جو ہے فخر محسوس ہوا جب حنین میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہزیمت ان کو جو ہے شکست دی۔ تو اس لیے نصرت اور مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تعداد وہ جو ہے دیکھنا چاہیے انسان کو، لیکن یہ کہ اس پر صرف تعداد پہ آپ کا بھروسہ اور اعتماد ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں سورت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے الولاء والبراء کا عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ کس الولاء والبراء کا عقیدہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کس سے جہاد کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ وہ مقصد ہے بیان کرنے کا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مال و نفس کے ساتھ، تو وہ حقدار ہیں کہ آپ ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں۔ اور جو لوگ جو ہے ہجرت نہیں کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو آپ پر لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کی جو ہے مدد کریں حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الولاء والبراء کا عقیدہ بیان کیا ہے تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ میرا جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ جہاد کافروں کے ساتھ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔